تفسیر ابن کثیر سورہ الحجر اور آیت نمبر 21 سے لے کے 25. آیت نمبر 21. And there is not a thing but the supplies for it are with us. And we do not send it down but in a known measure. یعنی اللہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی شے نہیں ہے مگر یہ کہ ہم ہی اس کو سپلائی کرتے ہیں، ہم ہی اس کو بھیجتے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز نہیں ایسی جو اللہ نے نہ بھیجا ہو. ہر شے ہر چیز اللہ ہی کی بھیجی ہوئی ہے، اور ہم اس کو نہیں بھیجتے نیچے یعنی زمین پر مگر یہ کہ اس کا پورا مطلب ایک اس کا جو مطلب میجرمنٹ یعنی اس کا جو میجرمنٹ ہے، مقدار جس کو کہتے ہیں، وہ معلوم ہے. یعنی کہ وہ اس کے حساب سے بھیجے گا اللہ، کہ وہ یعنی کہ مطلب معلوم ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ مطلب اس کے بارے میں نالج ہے، کہ لوگوں کو بھی پتا رہتا ہے کہ جو بھی سب انسان ہے سب کو معلوم رہتا ہے نا کوئی بھی چیز کے لیے کہ یہ ہم کو ایسا اتنی ملے گی، یہ ہم محنت کریں گے تو اتنا ملے گا. ایسا ہی ہوتا نا کھیتی باڑی کرنے والے جو کسان ہے، کاشتکار، ان کو بھی ایسے ہی ہوتا. تو اسی طرح سے ہے کہ معلوم ہے وہ. اور پھر آیت نمبر 22. And we send the winds fertilizing, then we cause the water to descend from the sky. یعنی ہم جو ہے ایسی ہوا بھیجتے ہیں کہ جو فرٹیلائزنگ ہے، یعنی کہ مطلب اس سے پروڈیوس یعنی جو پھل اور میوے جو ہے اگنے کا جو کام ہے وہ ہوا وہ کام کرتی ہے. Then we cause the water to descend from the sky. پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں یعنی بارش. And we give it to you to drink. اور ہم دیتے ہیں تمہیں پینے کے لیے یعنی کہ میٹھا پانی. And it is not you who are the owners of its supply. اور پانی جو ہے اس کی جو سپلائی ہے کیا وہ تم کرتے ہو؟ یعنی تم تو نہیں ہو نا اس کے اونر، اس کے مالک کے بھئی ابھی تمہارے بہت بڑا ریزروائر ہے وہاں سے پانی آئے گا، ایسا تو نہیں ہے نا. پانی تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو پھر یعنی انسان اس کے اونر کیسے بن سکتے ہیں. آیت نمبر 23. And certainly we, it is we who give life. اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں. And cause death اور موت وارد کرتے ہیں. And we are the inheritors. اور ہم ہی ہیں وارث. آیت نمبر 24. And indeed we know the first generations of you who have passed away. یعنی جہاں اللہ نے کہا نا اس کے ڈفرینٹ طرح سے میننگ لیتے ہیں کہ جو پہلے جو تھے ہم جانتے ہیں ان کو جو گزر گئے اب، یعنی پہلی والی جو سب سے پہلی والی جو قوم تھی یا نسل تھی یا جنریشن تھا وہ گزر گیا، ہم جانتے اس کو. اینڈ انڈیڈ اور یقیناً وی نو دا پریزنٹ جنریشنز آف یو مین کائنڈ. اور ابھی جو تمام انسانوں کا جو بھی مطلب جنریشن ہے ابھی موجودہ زندگی میں، تو اس کو بھی ہم جانتے ہیں. آلسو دوز ہو ول کم آفٹر ورڈز، اور پھر ان کو بھی ہم جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری شخص جو بھی آنے والا انسان، اللہ ان سب کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. آیت نمبر 25. And verily your Lord will gather them together. اور یقیناً تمہارا رب ان سب کو جمع کرے گا پہلے سے لے کے آخری شخص تک. Truly he is most wise and knowing. اور یقیناً وہ تو بہت ہی حکمت والا ہے اور بہت ہی علم والا. knowing. The supplies for all things are with Allah. ہر چیز جو بھی دنیا میں آتی ہے اس کو دینے والا، اس کو عطا کرنے والا اللہ ہی ہے. اللہ says وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ and there is not a thing but the supplies for it are with us. اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے خزانے سے یعنی نہیں آ رہی ہو. ہم ہیں جو اس کو بھیجتے ہیں اور ہم ہی ہیں یعنی مطلب جو اس کو عطا کرتے ہیں تمہیں یعنی سپلائی کرتے ہیں.
Allah tells us that He is the owner of all things and that everything is easy for Him. اللہ ہمیں یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شے کا مالک اللہ ہی ہے، اور یہ کہ اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. He has the supplies for all things with him. جو بھی چیزیں اس کے پاس ہے وہی مہیا کرتا ہے انسانوں کو اللہ. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، قدر جسے اس کی مطلب کتنا میجرمنٹ ہے یا کتنا مقدار، قدر. And we do not send it down but in a known measure. اور ہم نہیں بھیجتے کوئی بھی چیز مگر یہ کہ اس کی صحیح مقدار کے ساتھ. Meaning as he wills and as he wants. جیسی اللہ کی مرضی اور جیسا وہ چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے. Doing so out of his great wisdom. تو جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ اپنی کمال حکمت جو ہے اس کے تحت. And mercy towards his servants. اور اپنے بندوں کے لیے جو اللہ کے پاس جو رحم ہے اس وجہ سے. In a way that he is under no obligation to do. جبکہ اس پہ کوئی بھی چیز کا یہ نہیں ہے کہ وہ obbligated ہے کہ یہ کرنا ہی پڑے گا. ایسا نہیں ہے، وہ نہ کرے کون اس کو کوئی ہے پوچھنے والا. But he has decreed mercy for himself. لیکن اللہ نے سب سے پہلے اپنے اوپر رحم جو ہے وہ اپنے لیے پہلے مقرر کیا. اللہ نے اللہ کے غصے کے آگے بھی رحم تو آتا ہے پہلے، تبھی تو بچ جاتے ہیں نا لوگ اپن سب. Yazid bin Abi Ziyad reported from Abu Juhayfa that Abdullah said, "No year has more rain than another." کوئی بھی سال ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں بارش زیادہ ہو دوسرے سال سے. But Allah divides the rain between them as He wills. لیکن اللہ اس میں بارش کے پانی کو تقسیم کر دیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، کہیں زیادہ کہیں کم. It rains here a year. It rains here یعنی کہ کبھی یہاں پر بارش ہو رہی ہے اس سال and there a year، اور کبھی وہاں پر بارش ہو رہی ہے دوسرے سال. Then he recited، پھر اس کے بعد انہوں نے تلاوت کی اس آیت کی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ and there is not a thing but the supplies for it are with us. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم خود ہے جس کو بھیجتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں. Reported by Ibn Jarir, benefits of the winds یعنی ہواؤں کے فائدے جو کہ ہم سب انسانوں کے لیے ہے نا، وہ اللہ سے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، واقعہ ہے یہ. ہاں. And we send the winds fertilizing. تو واقعہ یعنی کہ وہ فرٹیلائزنگ ہے جس کے اندر یعنی جو پھل میوے اگنے میں جو مدد کرے وہ ہوا. That is fertilizing the clouds so that they give rain. یعنی کہ وہ ہوا نے بادلوں کو فرٹیلائز کیا جو کہ وہ بارش دے رہے ہیں. And fertilizing the trees so that they open their leaves and blossoms. اور پھر جو جھاڑوں کو فرٹیلائز کرتی ہے ہوا تو وہ ان کے پتے پھر ان کی جو بھی سب اگنا ہے، پھول پھل میوے سب کچھ. These winds are mentioned here in the plural form because they give results. Unlike the barren wind, الريح العقيم یعنی کہ یہ ہوائیں جو ہیں اس کو جمع کے صیغے میں کہا جا رہا ہے، پلورل فارم جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے کیونکہ ہوائیں بہت طرح کی ہے، الگ الگ طرح کی ہے. اس میں ایک ہوا وہ بھی ہے جس کو کہا جائے گا بیرن ونڈ یعنی کہ الریح العقیم یعنی کہ بانجھ جو ہوا ہے وہ، یعنی وہ کہیں پر بھی کچھ بھی فرٹیلائز نہیں کرتی، وہ ہوا ایسی ہوتی ہے. سی الذاریات یعنی سورہ نمبر ذاریات جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ سورہ نمبر 51 آیت نمبر 41 کو کہا کہ اس کے اندر یہ بات ہے which is mentioned in the singular and described as barren since it does not produce anything. وہاں پر یعنی کہ اس میں سورہ ذاریات جو ہے اس میں آیت نمبر 41 میں یہ کہا گیا ہے اس کے بارے میں، ایک تو سنگولر فارم میں یعنی کہ مطلب مطلب جیسے کہ اونلی ون یعنی کہ وہ سنگولر فارم میں ہے،
اور اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ بانجھ ہے کیونکہ وہ کچھ بھی پروڈیوس نہیں کرواتی, یعنی کوئی پھل میوے اگنے میں کوئی ہیلپ نہیں کرتی وہ ہوا. بیکاز ریزلٹس کین اونلی بی پروڈیوسڈ بائی وین دیر آر 2 or more things, یعنی 2 یا 3 سے زیادہ چیزیں ہوں گی اگر, تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا کہ وہاں سے وہ پروڈیوسڈ ہوگا, یعنی کہ جو بھی پروڈیوس ہونا ہے, جو پھل میوے وغیرہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, he said, the wind is sent bearing water from the sky, یعنی ہوا جو بھیجی جاتی ہے آسمان سے اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے, اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے. Then it fertilizes the clouds, پھر وہ بادلوں کو بھی فرٹیلائز کرتی ہے, یعنی کہ وہ بھی اب مطلب کچھ بھی اگانے میں مدد کریں گے, یعنی کہ وہی بارش برسے گی اس میں سے. Until rain begins to generously fall, اس کے بعد اس میں سے خوب اچھی بارش ہوتی ہے, یعنی کہ بہت جنرسلی, یعنی بہت اچھی زیادہ بارش. Just as the milk of the pregnant camel flows generously, یعنی جو مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, گابھن اونٹنی, جو گابھن اونٹنی ہوتی ہے جیسے اس کا دودھ جو ہے وہ بہت ایسا بہتا ہے زیادہ ایک دم. This was also the opinion of Ibn Abbas, Ibrahim النخعی and قتادہ رحمہ اللہ, ان سب کا بھی یہی تھا رضی اللہ عنہما, تو ان لوگوں کا بھی سب کی یہی رائے ہے. الضحاک said Allah sends it down, Allah sends it to the clouds, کہ یہ اللہ پہلے بادلوں کو بھیجتا ہے, and it gets fertilized and becomes full of water. تو جب بادلوں کو اللہ بھیجتا ہے پھر وہ مطلب پورے کے پورے فرٹیلائز ہو جاتے ہیں, یعنی کہ اب وہ جو ہے وہ بارش جو برسے گی تو اس سے اگے گا سب, اور بیکمز فل آف واٹر, یعنی کہ وہ لوگ پورے پانی سے بھر جاتے ہیں بادل. عبید بن عمیر اللیثی said, Allah sends the wind which stirs up the earth, کہ اللہ جب ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ جیسے زمین جو ہے اس کو پوری ایسے مطلب وہ سٹر ہو جاتی ہے, یعنی کہ مطلب اس میں ہلچل ہو جاتی. تو ہلچل کیسے ہوتی ہے, جب ہوا چلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں نا کیسے کھیت جو ہے وہ ایسے لہراتے ہیں, پھر جو بھی ایسے پلانٹ پودے جو ہیں وہ پھر جھاڑ کی برانچز جو ہیں وہ سب کی سب ایک لہر, اور گھاس جو اگی ہوئی ہوتی ہے وہ لہراتی ہے, تو یہ تمام ایک ہلچل ہے. Then Allah sends the wind which forms clouds, پھر اللہ وہ ہوا بھیجتا ہے جو بادلوں کو بناتی ہے. Then Allah sends the fertilizing wind which pollinates the trees, اس کے بعد اللہ وہ جو ہوا ہے جو کہ مطلب اگنے میں, یعنی پھل میوے اور سب کچھ اگنے میں جو مدد کرتی ہے, تو یعنی وہ جھاڑ کو بھی یعنی پالینیٹ کرتی ہے, کہ جو مطلب بھوسے کی طرح ایک ہوتا ہے پالینیٹ, اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں, میرے اس کا نہیں معلوم مجھے, لیکن سمجھو کہ وہ بھوسے کی طرح ہوتا ہے, اور ہوا جب اس کو اڑاتی ہے تو وہ پھولوں پہ یا جہاں پر بھی جاتا ہے تو وہاں پر وہ پھر پالینیشن ہوتا ہے, یعنی کہ وہاں جو بھی پروڈیوس ہے وہ اگنا شروع ہوتا ہے. دین ہی ریسائٹڈ, اس کے بعد انہوں نے یہ تلاوت کی, وَأَرْسَلْنَا رِيَاحَ لَوَاقِحَ and we sent the winds fertilizing, ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو جو کہ فرٹیلائز کرتی ہے, یعنی اگنے میں مدد کرتی ہے پھل اور میوے. فریش واٹر از اے بلیسنگ فرام اللہ, صاف اور شفاف تازہ پانی جو ہم پی سکتے ہیں کیونکہ وہ کھارا نہیں ہے, تو وہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی. اللہ says فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً then we cause the water to descend from the sky, اس کے بعد ہم بھیجتے ہیں پانی کو جو اترتا ہے آسمان سے. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ and we give it to you to drink, تو اور ہم تمہیں وہ دیتے ہیں پینے کے لیے, کیونکہ انسان میٹھا پانی ہی پی سکتا ہے نا, کڑوا پانی نمک والا پانی تو نہیں پی سکتا. This means, اس کا مطلب ہے and we send it down to you fresh and sweet so that you can drink it, تو ہم جو بھیجتے ہیں تمہیں پانی جو تازہ اور میٹھا ہوتا ہے تاکہ تم اس کو پیو. If we had wished, اگر ہم چاہتے, we could have made it salty
and undrinkable. تو وہ نمکین ہوتا, کڑوا ہوتا اور وہ پینے کے لائق نہ ہوتا. As Allah points out in another ayah, پھر اللہ نے ایک اور آیت میں اس بات کو مطلب پوائنٹ آؤٹ کیا اللہ نے, اور وہ ہے سورہ الواقعہ. تو سورہ واقعہ جو ہے اس کی سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68, 69 and 70 تین آیت ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشکرون. بہت زبردست ہے. ٹیل می, مجھے بتاؤ تو صحیح. اللہ کہہ رہا ہے the water that you drink, is it you who cause it to come down from the rain clouds? وہ پانی جو تم پیتے ہو تو کیا وہ تم ہو جس نے اس کو مطلب بادلوں سے بارش کے روپ میں نیچے مطلب لائے؟ تو کیا وہ تم ہو؟ اور آر وی دا کاز آف اٹ کمنگ ڈاؤن, یا ہم ہیں اس بارش کو بھیجنے والے نیچے؟ یہاں پر جواب ہے نا, جب بھی یہ پڑھو تو بولنا من انتا یا رب, تیرے سوا اور کون یا اللہ. If we willed, we verily could make it salty. اگر ہم چاہتے تو ہم اسے کڑوا نمکین کر دیتے. And undrinkable, جو پینے کے لائق بھی نہیں ہوتا. Why then do you not give thanks to Allah? کیوں نہیں پھر تم شکر کرتے ہو اللہ کا؟ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ, تو پھر شکر کیوں نہیں کرتے تم؟ یعنی پانی بھی آ رہا ہے, پانی بھی لے رہے ہو, اپنے کام بھی کر رہے ہو سارے, تم پانی سے سب کچھ کرتے ہو, نہاتے ہو, دھوتے ہو, اپنے سب گھر کے کام ہوتے ہیں, کھانا پکتا ہے, اور وہ جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں وہ اپنے ادھر وہاں پر ان کو پانی سب سینچنا پڑتا ہے باغوں میں. تو سوچو سب کچھ بندہ کرتا ہے, لیکن اللہ کا شکر نہیں کرتا جس نے وہ پانی بھیجا. اگر وہ پانی نہ آئے تو بندے شکایت تو بہت کریں گے, لیکن جب آ جائے تو یہ سوچیں گے بھی نہیں, بس سوچیں گے ہاں بھائی یہ پانی تو آنا تھا, بھائی آنا تھا. اس لیے اللہ کا کوئی شکر وکر نہیں. جب پانی بہت ملتا ہے لوگ اس کو بہت ویسٹ کرتے ہیں. وہ ویسٹ کرنا بھی ناشکری کی نشانی ہے. پھر ہے سورہ نمبر 16 یعنی سورہ نحل, اس کی آیت نمبر 10. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. He it is who sends water down from the sky. اللہ ہی کہہ رہا ہے نا کہ وہی ہے جو آسمان سے پانی بھیجتا ہے. From it you drink, اس میں سے تم پیتے بھی ہو. And from it grows the vegetation, پھر اس سے تمہارا جو بھی مطلب پورا جو ویجیٹیشن ہے یعنی کہ مطلب سبزہ یا جو بھی ہریاول اور تمام وہی چیزیں جو پھل میوے سب کھیتی باڑی سب کچھ ہے, تو وہ تمام پھر اس سے اگتی بھی ہے, یعنی وہ پانی یوز کرتے ہو نا جو اگاتا ہے. On which you send your cattle to pasture, اور پھر جب گھاس وہاں سب جو اگی ہوتی وہاں تو تم اپنے مطلب جو مویشی جانور ہیں ان کو بھیجتے ہو کہ جاؤ وہاں مطلب چرو, یعنی کہ مطلب چرنے کے لیے. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِئِينَ, and it is not you who are the owners of its supply. اس کے خزانے کے تم مالک تو نہیں ہو, بالکل کوئی بھی مالک نہیں سوائے اللہ کے. The meaning is, اس کا مطلب یہ ہے you are not taking care of it, تم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. Rather we send it down, ہم بھیجتے ہیں and take care of it for you, اور ہم ہی ہیں جو اس کی مطلب کیئر کرتے ہیں, اس کی پرواہ بھی کرتے ہیں. Making springs and wells flourish on the earth, جو چشمے جاری ہوتے ہیں زمین سے اور جو کنویں ہوتے تو ہم ہیں جو اس کو اچھا بھرا پورا رکھتے زمین میں, اور میٹھا پانی. If Allah so willed, اگر ایسا چاہتا اللہ, he could make it disappear, کہ وہ پانی پورا زمین میں اتر جاتا, غائب ہو جاتا, اور بولتے رہے
disappear ہو گیا, پانی ہے ہی نہیں وہاں, کنواں خالی ہو گیا. But by his mercy, لیکن اللہ کا وہ رحم ہے, he sends it down and makes it fresh and sweet. کہ اللہ بارش کا پانی بھیجتا رہتا ہے اور وہ تازہ اور میٹھا ہوتا ہے. Maintaining the springs, wells, rivers and so on. تو اللہ اس کو مینٹین کرتا ہے, جو چشمے جاری ہوتے ہیں وہ, اور پھر جو کنویں ہیں, اور پھر ندیاں ہیں, اور بھی جو بھی سب کچھ ہے, تالاب وغیرہ سب کچھ, تو وہ سب کو اللہ مینٹین کرتا ہے تازے اور میٹھے پانی سے جو بارش کا ہے. So that they may drink from it all year long, تاکہ پورا سال ان کو پینے کے لیے پانی ملے, استعمال کے لیے بھی. واٹر دیئر لائف اسٹاک, اور ان کے جو بھی جانور ہیں ان کو بھی وہ پانی پلائیں. اینڈ اریگیٹ دیئر کراپس, اور اپنی کھیتی باڑی جو ہے اس کو بھی سینچے پانی سے. دا پاور آف اللہ ٹو انیشیٹ اینڈ رینیو کریشن, یعنی اللہ کا پاور ہے اس پہ کہ وہ مطلب جو بھی رینیو کرے کریشن یا اس کو پھر سے بنائے, وہ اللہ کا پاور ہے. اللہ says وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ, and certainly we it is who give life and cause death. ہم ہی ہیں اور ہم ہی ہیں صرف جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی. Here Allah tells us of his power. اللہ یہاں اپنا جو پاور ہے, جو قدرہ ہے, وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا پاور ہے ٹو انیشیٹ کریشن, کہ وہ بنائے پھر سے مطلب کوئی نئی مخلوق, اینڈ رینیو اٹ, اور اس کو نیا بنائے. یعنی پہلی بار بھی اللہ نے بنایا اور بعد میں رینیو بھی اسی نے کیا. ہی از دا ون ہو برنگز لائف ٹو کریچرز آؤٹ آف نتھنگنیس, یعنی وہ تو کچھ بھی نہیں تھے پہلے, کوئی مطلب ان کا مطلب کچھ بھی بولنے کے یعنی کہ بتانے کے لائق, یعنی ان کی کوئی ہستی ہی نہیں تھی, سمجھو کچھ نہیں تھے, وہ زیرو تھے, اور وہاں سے اللہ نے ان مخلوق کو بنائی ہے. Then he causes them to die. پھر اس کے بعد جب ان کو زندہ کر رکھتا ہے پھر ان کو موت بھی آتی ہے, جو موت اللہ دیتا ہے. Then he will resurrect all of them. پھر اللہ دوبارہ اٹھائے گا سب کو. On the day, that day is very special. وہ ہے قیامت کا دن, اس دن اٹھائے گا. When he will gather them together. اور سب کو جمع کرے گا, سب کو, کوئی ایک بھی چھوٹ نہیں جائے گا. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ, and we are the inheritors. ہم ہیں وارث, ہم ہی ہیں وارث. He also tells us that he will inherit the earth. کہ اللہ جو ہے وہ زمین پوری جو ہے وہ اللہ اس کا وارث ہوگا. And everyone on it, اور جو کچھ بھی اس پر ہے. And then it is to him that they will return. اور جو بھی لوگ اس زمین کی سطح پر ہے وہ سب کے سب لوٹ کے جائیں گے اللہ ہی کی طرف. Then he tells us about his perfect knowledge of them, the first and the last of them. پھر اللہ ان کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جو جانتا ہے, ان کے بارے میں علم رکھتا ہے, پہلے سے لے کے آخری انسان تک. کوئی بھی اللہ کو جھٹلا نہیں سکے گا. اکثر جیسے گنہگار لوگ جو ہوتے ہیں, جو بھی گناہ کر کے بیٹھتے ہیں, وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دیتے ہیں دنیا میں, لیکن آخرت میں وہ نہیں دے سکیں گے. And indeed, and he says, وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ, and indeed we know the first generations of you who had passed away. تمہارا جو پہلی نسل تھی ان کو بھی ہم جانتے ہیں, گزر چکی ہے وہ. Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said, the first generations are all those who have passed away since the time of Adam. آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر جو بھی پہلے سب نسلیں تھی وہ سب کی سب گزر چکی ہے. The present generations, تو جو موجودہ جو ابھی لوگ ہیں, and those who will come afterwards, اور جو بعد میں آنے والے ہیں, refer to those who are alive, جو ابھی زندہ ہے وہ بھی, now and who are yet to come, اور جو ابھی اور آنے والے پیدا ہونے والے, until the day of resurrection, قیامت کے دن تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. Something similar was narrated from Ikrimah, Mujahid, Ad-Dahaq, Qatada, Muhammad bin Ka'b, Ash-Sha'bi and others. یہ سب نے اسی طرح کی یہی سیم بات بولے تھے
Ibn Jarir reported from Muhammad bin Abi Ma'shar from his father that he heard Aun bin Abdullah discussing the following ayah with Muhammad bin Ka'b. تو اب یہاں سے ان کی بولی ہوئی بات ہے محمد بن کعب کہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، جو کہ ابھی ہم نے پڑھ چکے، لیکن اب یہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. And indeed we know the first generations of you who had passed away, and indeed we know the present generations of you mankind and all those who will come afterwards. تو ہم اچھی طرح سے بخوبی جانتے ہیں جو پہلے جو نسلیں تھی وہ چلی گئی، گزر چکی، اور اب جو ہے ان کو بھی ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ان کو بھی جو اب آنے والے ہیں. And it was stated that it refers to the rows for prayer، یعنی کہ جو نماز کے لیے صفیں بنتی ہے نا جماعت کے لیے، یعنی کہ سوچو کہ یہ بات اس پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ وہ جو پہلے آئے پھر بعد میں آئے اور پھر جو اور آنے والے ہیں، یعنی نماز کی صفوں کے اندر بھی. تو محمد بن کعب رضی اللہ عنہ said، انہوں نے کہا this is not the case، یہ ایسی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ and indeed we know the first generations of you who had passed away. یعنی اس کے بارے میں جو کہا گیا it refers to those who are dead or have been killed، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو گزر چکے اور یا تو پھر قتل ہوئے. اینڈ اور آگے بھی انہوں نے کہا کہ المستاخرین اینڈ آلسو دوز ہو ول کم آفٹرورڈس، اور وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، میننگ دوز ہو ہیو یٹ ٹو بی کریٹڈ، یعنی ابھی اللہ نے ان کی تخلیق کی ہے نہیں پوری، یعنی وہ آنے والے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا، اور پھر اس کے آگے انہوں نے کہا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، and verily your Lord will gather them all together، اور یقیناً تمہارا رب ان سب کو جمع کرے گا ایک ساتھ. Truly He is most wise and knowing، یقیناً وہ بہت ہی حکمت والا ہے اور بہت ہی علم والا. عون بن عبداللہ جو سن رہے تھے انہوں نے کہا may Allah help you and reward you with good، کہ ان کو انہوں نے دعا دی کہ اللہ تمہاری اور بھی مدد کرے اور تم کو بہت ہی اچھا اجر دے، کیونکہ انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا نا، تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.